کل کے درس کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں مگر جو تم پر پڑے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جو جانور تمہارے اوپر حرام قرار دے دی ہے وہ کون سے ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار، ایسا حلال جانور جو اپنے آپ مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور حلال جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں اور اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس طرح تیسرے نمبر پر لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ چوتھے نمبر پہ وما احل لغیر اللہ بھی، ایسا جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ یہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں فلاں کی رضا کے لیے، فلاں کی خوشی کے لیے، فرمایا کہ یہ بھی جانور حرام ہے۔ اس طرح ایسا جانور جسے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا وہ جانور جو چوٹ کی وجہ سے مر جائے، یا وہ جانور جو کہیں سے گر کر مر جائے، اس طرح وہ جانور جس کو سینگ لگا اور وہ مر گیا، اور فرمایا کہ وہ جانور جسے درندے کھا گئے۔ ہاں، ان میں سے وہ جانور جو تم نے ذبح کی، آخری چار جو ہیں منخنقہ، موقوذہ، متردیہ والنطیحہ، فرمایا کہ ان کو اگر ذبح کر لو، کسی کا گلا گھونٹ دیا اور اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، اس طرح جو چوٹ کی وجہ سے مر رہا ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے، اس طرح جو گر کر مرنے کے قریب ہو جائے اسے ذبح کر لیا جائے، اس طرح جو سینگ لگا ہوا جانور ہے اس کو ذبح کر لیا جائے۔ تو اس کے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حلال ہونے کی شرط ہے کہ اس سے خون نکلے اور وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگ جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح وہ جانور ما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ، مزارات پہ یا بتوں کی جگہ پہ ذبح کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی حرام ہیں۔ اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان تستقسموا بالازلام، کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب سفر پہ جانا ہوتا تو تیر اندازی کرتے، تیر اگر دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سفر اچھا رہے گا، اگر بائیں طرف چلا جاتا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سفر خراب ہوگا۔ اس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ ذالکم فسق، فرمایا کہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ جن چیزوں پہ انہیں تکیہ تھا یا جن چیزوں پہ وہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے یا اپنے لیے جائز اور حلال قرار دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا، اس لیے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور بعض کے نزدیک اس صورت کے بعد اور ایک دو صورتیں نازل ہوئیں۔ اس طرح فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، فرمایا کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو، اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہیں جان بچانے کے لیے، اگر وہ تھوڑا سا کھا لے
غیر متجانف للإثم، گناہ کی طرف بڑھنے والا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔